اغوا شدہ لڑکی آخری پارٹ۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اکرم، تمہیں شرم نہیں؟ میرے والد کو میرا شوہر بناتے ہوئے میرا کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اس میں بھی یقیناً عاطف کی کوئی چال ہوگی۔ کیا تمہیں میں جھوٹی اور وہ سچا لگتا ہے؟ میرا الزام سن کر بیچاری کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے الزام لگ رہا تھا لیکن میں نے یہی سچ سنا اور دیکھا تھا۔ اچھا سوری، مجھے تم سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تمہیں مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ بتانا ہوگا، تبھی میں ان تک پہنچ کر تمہارے والدین سے رابطہ کر سکوں گا۔ اب مزید تمہارا یہاں رکنا ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، میں نے بے ربط انداز میں کہا۔ میں چاندی کو چاہنے لگا تھا لیکن اس کی وجہ سے اپنی بہن کی عزت خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لگتا ہے تم مجھ سے بیزار ہونے لگے ہو۔ تم بے فکر رہو، میری وجہ سے تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں آج ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اپنے ماں باپ کو تلاش کر لوں گی، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی اور میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہونے لگی ہے۔ میں اس وقت بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اب بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نے مدھم آواز میں کہا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ وہ مجھ میں اور میں اس میں سمانے لگے۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلا تھا۔ اکرم، میں چاہتی ہوں ہم تینوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں۔ تم میرے والدین کو بھی تلاش مت کرو، میں نہیں جانتی عاطف نے انہیں میرے بارے میں کیا کیا بتایا ہوگا، وہ نہ جانے کن چکروں میں ہے، میرے نقلی شوہر کو سامنے لے آیا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چاندی میرا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ میں گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کو تلاش نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان کے سامنے سچ نہیں لانا چاہتی تھی۔ نہیں، میں اس طرح نہیں بھاگ سکتا، مجھ پر تمہارے اغوا کا کیس ہے۔ اگر بھاگ گیا تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اس لیے تم مجھے اپنے کسی جاننے والے کا پتہ دو، میں ہی ان کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ میں نے دوبارہ اس سے پتہ پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ دے دیا۔ میں اللہ کو یاد کر کے گھر سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد دستک دی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک کم عمر لڑکی نے دروازہ کھولا۔ مجھے چاندی کے والد سے ملنا ہے، میں نے اس لڑکی سے کہا۔ کیا آپ چاندی آپی کو کیسے جانتے ہیں؟ چاندنی کا نام سن کر وہ لڑکی چونک پڑی اور انکل انکل کہہ کر کسی کو پکارنے لگی۔ وہ شاید چاندی کے ابو کو آواز لگا رہی تھی۔ آپ اندر آئیں۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر لے آئی۔ ایک درمیانی عمر کا شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ چاندی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چاندی کے والد ہیں۔ چاندنی میرے پاس محفوظ ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے جانے آیا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگے، کون ہو تم اور میری چاندی کو کیسے جانتے ہو؟ وہ کافی غصے میں تھے۔ چاندنی کو کچھ لڑکوں نے اغوا کیا تھا اور میں نے اسے بچایا ہے، لیکن وہ پولیس والا عاطف مجھے اس معاملے میں پھنسانا چاہتا ہے کیونکہ اس نے خود ہی چاندی کو اغوا کیا تھا۔ میں نے ساری کہانی انہیں سنا دی کہ اس کھیل میں کون کون شامل تھا۔ سچ سن کر ان کو چکر آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ اور وہ بابا، گھٹیا انسان، ان سب کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تم مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، اب صرف اس کے بیان کی کمی ہے، پھر میں ان سب کو برباد کر دوں گا جنہوں نے میری بیٹی کی عزت کو نقصان پہنچایا، چاندنی کے ابو نے کہا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں خوش ہو گیا کہ سب ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں انکل اور پولیس کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا۔ ہم جیسے ہی چاندنی کے کمرے میں آئے، چاندنی کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا دیکھ کر میں چونک پڑا۔ انکل نے آگے بڑھ کر جلدی سے اپنی بیٹی کو چھڑوایا۔ ابو آپ آ گئے ہیں۔ وہ ابو کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ اسے تسلی دینے لگے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب کچھ اس لڑکے اکرم نے کیا ہے، چاندنی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ میرے قدم حیرت سے کانپے۔ اسی لڑکے نے مجھے اغوا کیا ہے ابو، اور اب جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ چاندنی کے جھوٹے بیان نے میرے دل پر قیامت ڈھا دی۔ میں افسردہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو چاندنی؟ میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور تم مجھے ہی پھنسا رہی ہو، میں نے نم آنکھوں سے کہا اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لے جاؤ اس لڑکے کو یہاں سے۔ انکل نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس مجھے لے کر چلی گئی اور تھانے لے جا کر مجھے بہت مارا۔ مجھے ان کی مار کا کوئی درد نہیں ہو رہا تھا کیونکہ چاندنی کی بے وفائی مجھے زیادہ درد دے رہی تھی۔ پولیس والے مجھے مار ہی رہے تھے کہ عاطف بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں چونکا۔ زیادہ حیران مت ہو، میں اسی وقت جان چکا تھا کہ چاندنی تمہارے پاس ہے کیونکہ اس رات تم ہی نشے کی حالت میں وہاں تھے۔ میں چاہتا تو اسی وقت تمہارا کام ختم کر دیتا، لیکن سوچا چلو تھوڑی عیش تمہیں بھی کرنے دوں۔
اس لیے میں وہاں سے آ گیا، مگر میری نظر تم پر ہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ تم انکل کو تلاش کر رہے ہو۔ انکل کو سچ معلوم ہوا تو میرا بڑا حشر ہوگا، اس لیے تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے گھر آیا اور تمہاری معصوم سی بہن کو اغوا کر لیا۔ اور پھر چاندنی سے کہا اگر وہ تمہارے خلاف بیان نہیں دے گی تو میں چھوٹی کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کروں گا۔ وہ ڈر گئی اور میرا کام کر دیا۔ اب میں تمہاری بہن کے خوب مزے لوں گا اور تم جیل میں رہ کر مرو گے۔ عاطف کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی بہن کو گھر پر اکیلا چھوڑ گیا؟ عاطف میری بہن کو نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، وہ بہت چھوٹی ہے، 14 سال کی بچی ہے، اتنا مت گرنا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو روک کر بولا مجھے بچیاں پسند ہیں، اس نے آنکھ مار کر کہا اور جیل سے باہر نکل گیا۔ میں چیختا چلاتا رہا یا اللہ میری بہن کی حفاظت فرمانا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، وہی میری پہلی اور آخری امید تھی۔ کچھ دیر بعد ایک حوالدار چپکے سے میرے پاس آیا اور مجھے زنجیروں سے آزاد کر دیا اور کہنے لگا جلدی سے جا کر اپنی بہن کو بچا لو اس درندے انسان سے۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگا اور عاطف کے پرانے ٹھکانے پر آیا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو اندر جاری منظر دیکھ کر میں زمین پر گر کر رو پڑا۔ کمرے میں چھوٹی چاندنی کے ساتھ تھی اور عاطف اپنے دوستوں کے ساتھ پولیس کی حراست میں تھا۔ چاندنی نے مجھے سب بتا دیا تھا، اس لیے ہم نے کارروائی کر دی اور تمہاری بہن کو بچا لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ تم دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو اور تمہاری اپنی عزت خراب ہو۔ انکل نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا انکل، میں نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا۔ تم چاندنی اور اپنی بہن کو لے کر میرے گھر جاؤ، میں عاطف اور اس کے دوستوں کو آخری انجام تک پہنچا کر آتا ہوں۔ انکل نے مجھے کہا۔ میں ان دونوں کو لے کر چاندنی کے گھر آ گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا تم مجھے دھوکہ دے گئی ہو چاندنی، جب تم نے مجھے اپنا مجرم قرار دیا تھا، لیکن تم نے یہ سب میری بہن کے لیے کیا تھا۔ میں نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اکرم، یہ جانتے ہوئے بھی میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ افسردہ انداز میں بولی۔ ایسا مت کہو چاندنی، میں تمہیں چاہتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا ماضی کیا ہے، ہم جلد ہی شادی کر کے ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، میں نے اس کے آنسو پونچھ دیے اور ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔